بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب ما من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. باب من رأى الاستفتاح بسبحانك الله. من رأى الاستفتاح نہیں ہے، من رأى الاستفتاح ہے، یعنی اوپر جو روایت آئی ہے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ روایت اپنی جگہ پر اس کو توجیہ کہتے ہیں، اور جو دوسری روایت ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس کو ثنا کہتے ہیں یا اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اب یہ جو دعائے تسبیح ہے، اب اس کی روایات کی جائیں، یہ دو روایات ہیں۔ ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور دوسری روایت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ان دونوں روایات پر کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے، جس کا اشارہ امام ابو داؤد نے بھی یہاں پر کیا ہے۔ ہم ان دونوں روایت کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ قال وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل کبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھتے تھے تکبیر فرماتے، ثم قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، وبحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، اپنی حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک اور بہت اونچی ہے تیری شان، ولا الہ غیرک اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بعض حضرات نے ولا الہ غیرک بھی لکھا ہے، تو ولا الہ غیرک یا غیرک دونوں ٹھیک ہے۔ ثم یقول، پھر اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ثلاثا، تین مرتبہ لا الہ الا اللہ فرماتے، ثم یقول واللہ اکبر کبیرہ ثلاثا، پھر تین مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور بہت بڑا ہے، تین مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم، یہ بعض روایت میں یہ ہے، اور بعض روایت میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہ نسخہ ہے، اس نسخے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو دوسرا نسخہ ہے، اس دوسرے نسخے کے اندر اب اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ تو صحیح الفاظ یہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو نسخہ ہے اس میں غلطی ہے، یہ جو مکتبۃ البشریٰ کا نسخہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ نسخہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ جو جملہ ہے، یہ الفاظ یہی صحیح ہیں، اور غالباً دوسرے نسخے میں یہ العلیم جو لفظ ہے وہ رہ گیا ہے، ورنہ روایت میں الفاظ بظاہر یہ نہیں ہے، سمیع من الشیطان الرجیم کے الفاظ نہیں ہیں، جو میں نے کہہ دیا تھا ایسے ہی کہہ دیا، صحیح بات یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہوا سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد من حمزہ و نفخہ و نفثہ، من حمزہ و نفخہ، شیطان کی، من حمزہ شیطان کے جنون سے، و نفخہ اس کے پھونک مارنے سے، و نفثہ اور اس کے دم کرنے سے، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے اس کو پڑھا تھا، اس کے لیے مختلف الفاظ پڑھے تھے۔ حمزی کا ایک مطلب جنون ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلب پاگل بنانا ہے، بے وقوف بنانا ہے،
من ہمزہ، ٹھیک ہے، کہ شیطان کا مجھ پر کوئی جنون اثر ڈالے، ٹھیک ہے، وَنَفْخِهِ، مجھے تکبر پر آمادہ کرے، ٹھیک، اور وَنَفْخِهِ شعر و شاعری میں لگا ہے، ٹھیک۔ تو ثم یقرأ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ روایت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرات فقہا میں سے نے سیدنا عائشہ صدیقہ کی جو روایت کو لیا، ولا الہ غیرک تک کی روایت ہے، اسی کو لیا ہے، اور سنن اربع میں حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت بھی موجود ہے، ابو سعید خدری کی روایت بھی موجود ہے، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت عائشہ کو نہیں لیا، اور ان کی روایت، البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کو لیا ہے، مستدرک حاکم کے اندر انہوں نے لیا ہے، اور ضریبت مستدرک حاکم ایسی کتاب ہے جو کہ اعلیٰ شرط صحیح ہے، ان روایت کو لے کے آتی ہے، لیکن بظاہر یہی ہے کہ اس روایت کے اندر پوری بات، یہ پوری روایت کے اندر کچھ نہ کچھ کلام موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس پوری دعا کو اختیار کیا، یعنی یہاں تک کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کیا ہے، من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، یہ پوری دعا کو اختیار کیا، اور بعض اہل علم نے صرف ولا الہ غیرک تک لیا ہے، لیکن محدثین جن میں امام ابو داؤد ہیں اور امام ترمذی دونوں ہی، ان دونوں نے ان دونوں روایت پر کلام کیا، امام ترمذی نے بھی کیا ہے اور امام ابو داؤد نے بھی کیا۔ امام ابو داؤد کا کلام اب بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، امام ترمذی کا کلام بھی تقریباً وہی ہے جو ان روایت کے اوپر ہے، لیکن صاحب منہل فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ یہ دونوں روایت متعدد طرق سے ثابت ہیں، اور متعدد طرق ہونے کی وجہ سے یہ روایت بالکل قابل قبول ہے اور بالکل قابل قبول سمجھی جائیں گی۔ یہ یہ جو نیچے حاشیہ ہے اس کے حوالے سے، جو حاشیہ میں نے یہاں پہ نقل کیا ہوا ہے، اس حاشیے کے اوپر ہم آتے ہیں۔ پہلے یہ فرماتے ہیں قال ابو داؤد وهذا الحدیث یقولون، امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس روایت کے حوالے سے کہ وَهُوَ عن علی ابن علی عن الحسن، یہ جو روایت ہے، یہ جو روایت ہے، یہ یقولون کا لفظ جو ہے نا یہ گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، حضل حدیث یقولون، اس کو فی الحال آپ ایک طرف رکھیں، یقولو اصل لفظ ہے، یعنی بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حاضل حدیث یقولون، یا پھر اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ ہوا علی ابن علی عن الحسن، کہ یہ جو روایت ہے یہ علی ابن علی، اس کو سمجھے، یہ روایت علی ابن علی الرفاعی اور ان ابی المتوکل الناجی، یہ جو روایت اس طریقے سے منقول ہے، اور ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے ہے، کہتے ہیں وہ ہوا، یہ جو روایت ہے، ان علی ابن علی، علی ابن علی سے ہے، پھر ان الحسن، اور یہ روایت حضرت حسن بصری سے ہے، اور پھر وہ ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کو نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان الحسن مرسلن، مرسلن کا مطلب ہے ڈائریکٹ وہ روایت کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے، یہ الوہم من الجعفر، وہم من جعفر، یہ جعفر کا وہم ہے، یعنی وہ روایت درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی ایک منٹ، جعفر کی جو دو روایت ہیں، تو جعفر کی جو دو روایت ہیں وہ یہ حدثنا جعفر، ٹھیک ہے، یہ جو جعفر کی دو روایت ہیں، ایک روایت یہ ہمارے سامنے ہے، عن ابی المتوکلی الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ
دیکھیں یہاں سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، وہ شراح نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل الٹی سمجھ میں آ رہی ہے. کہ وہ ہوا بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں کہ وہ جو روایت ہے، وہ جو روایت حسن بصری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ حسن بصری والی جو روایت ہے وہ وہم ہے، ٹھیک ہے. جبکہ شراح نے یہ ہمیں اس عبارت سے سمجھ میں آ رہی ہے، جبکہ شراح حضرات نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ وہ جو یہ جو روایت ہے، یہ جو روایت ہے یہ وہم ہے جعفر کا، ورنہ اصل روایت حسن بصری کی ہے، اور جو حسن بصری کی روایت ہے وہی صحیح ہے، لیکن وہ مرسل ہونے کی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ دیکھیے یہاں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ اس طریقے سے آ رہی ہے. حضل حدیث یقولون، اس حدیث کے اوپر یہ بات کہتے ہیں، وہ ہوا علی بن علی ان الحسن ان الحسن مرسلا وہم من الجعفر، ٹھیک ہے. الوہم من جعفر، یہ جعفر کا وہم ہے. اس وہم کے حوالے سے اب یہ جو وہم کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہم کے حوالے سے جو ساری بات ہے وہ یہ ہے، علی بن علی ان الحسنی الوہم من جعفر. یہ تھوڑا سا میں اس کو بڑا کرتا ہوں، زیادہ بڑا ہو نہیں سکتا. اس کو امام ابو داؤد کے مکتبۃ البشریٰ کے حاشیے کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. جعفر ہوا ابن سلیمان الضبع، یہ ابن سلیمان الضبعی ہیں، اور سیدھی سی بات ہے، قال فیہ الحافظ صدوق زاہد. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ سچے ہیں اور زائد ہیں، لیکن کانا یتشیع، لیکن یہ شیعت کی طرف منسوب ہے. وقال الزافی ثقۃ فیہ شیء، ثقہ تو ہے لیکن میں کچھ نہ کچھ بات ہے. قال وقد رواہ الترمذی وقال حدیث ابو سعید اشہر حدیث من هذا الباب. یہ ابو سعید والی حدیث جو اشہر الحدیث فی هذا الباب ہے، یعنی سب سے بڑی روایت. وقد اخذ قوم من اہل العلم، اہل علم کی بڑی قوم نے اس کو لیا بہذا الحدیث، ای بزیادتین بعد ولا الہ غیر، یعنی جو ولا الہ غیر کی زیادتی ہے اس کے ساتھ ہی لیے. وما اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم جو ہے، قالو بما روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیر، یہی تک. پھر فرماتا ہے آکذا روا عن عمر بن الخطاب وعبداللہ بن مسعود والعمل على هذا عند اکثر اہل علم من التابعین وغیرہم، اس کے اوپر اکثر اہل علم اور تابعین وغیرہ کا اسی کے اوپر ہے. ثم قال قد تکلم فی اسناد حدیث ابی سعید، جو حدیث ابی سعید کے حوالے سے متکلم فی ہے، کانا یحییٰ بن سعید یتکلم فی علی بن علی الرفاعی، یحییٰ بن سعید جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر کلام کیا. وقال احمد لا یصح هذا الحدیث، اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہ فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. انتہا کلام الترمذی، ترمذی کا کلام یہ ہے. وقد اخرجہ النسائی فی المجتبی، امام نسائی نے اپنی نسائی میں تو ذکر نہیں کیے لیکن مجتبی میں ذکر کے، بدون حاضی زیادت التی فی آخر ہی، جو آخر میں زیادتی ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ جو زیادتی ہے اس کے بغیر ذکر کیا. ولذا مال العلامۃ انور شاہ رحمہ اللہ تعالی الی تحسین الحدیث، لہذا امام انور شاہ کشمیری نے اس حدیث کو تحسین کیا ہے فی معرف الحدیث، معرف حدیث کے اندر حضرت نے اس کو قبول فرمایا. تو یہ ساری بات حضرات فقہا نے لکھی ہے، لہذا اس سے امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی، اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کان یجہر بہؤلاء الکلمات، کہ حضرت عمر فاروق تو اونچی آواز میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یعنی نماز میں اونچی آواز میں یہ روایت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے. دوسری بات جو خلاصہ یہ ہے کہ الوہم من جعفر، جو جعفر کے وہم کی بات ہو رہی ہے تو جعفر خود ثقات میں سے ہیں اور اکثر اہل علم کے نزدیک ثقات میں سے ہیں. ہاں، امام بخاری نے ان کو قبول نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ثقات میں سے نہ ہوئے، ثقات میں سے ہیں. جب ثقات میں سے ہیں تو قابل قبول ہیں،
اب ان کی طرف وہم کو منسوب کرنا بغیر کسی وجہ کے یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سند اور یہ سند اور ہو، دونوں اسناد سے روایت مروی ہو، جیسے کہ کتب حدیث کا ایک سنی اور طریق ہوتا ہے، تو اس سے بات واضح ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیں جی آگے بولتے ہیں۔ دوسری روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبه قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب ملائی، یہ دیکھیے یہ اصل جن حضرات پہ کلام ہے یہ حضرات ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ حدثنا عبد السلام بن حرب الملائی عن بديل بن ميسرة عن ابي الجوزاء عن عائشة الصديقة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استفتح الصلاة، جب آپ نماز کو شروع کرتے، قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ یہ روایت عائشہ جو ہمارے سامنے واضح ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا حدیث لیس بالمشہور عن عبد السلام ابن حرب لم يرويه الا طلق بن غنام قد روا قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا۔ انہوں نے جو بدیل سے جو قصہ نماز کا ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات سمجھیے، یہ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا اشارہ ہے، اور وہ اشارہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ عبد السلام ابن حرب الملائی، انہوں نے یہ جو کلمات سبحانک اللہم و بحمدک کے ذکر کیے ہیں، اس میں یہ ان سے ذکر کرنے میں متفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بدیل ابن میسرہ جب یہ ذکر کرتے ہیں ابن الجوزا سے، تو اس میں متفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابن الجوزا کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن الجوزا نے خود حضرت عائشہ سے یہ بات نہیں سنی، بلکہ ابن الجوزا نے یہ ایک شخص کو بھیجا، اور ان کا ابن الجوزا کے حوالے سے حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ ابن الجوزا نے ارسلت رسول الی عائشہ یسألوہا، کہ میں نے کسی بندے کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کے آؤ، تو اس بندے نے آ کے مجھے بتایا، تو اس طرح روایت میں انقطاع ہو گیا۔ تو ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ جن حضرات نے اس روایت کو لیس بالمشہور، یعنی روایت کو شاذ کہا ہے، لیس بالمشہور کی اصطلاح روایت شاذ، جی ابو الجوزا جو ہے وہ تابعی، میں بھی بات کرتا ہوں، تو لیس بالمشہور یعنی شاذ ہے اور غریب روایت ہے۔ تو شاذ روایت وہ ہوتی ہے جو ثقات کے خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ ثقات کے خلاف کسی ضعیف راوی نے بات کی ہو تو اس روایت کو روایت شاذہ کہتے ہیں۔ ثقہ کے خلاف کسی ضعیف نے روایت کی ہو تو اس کو روایت شاذہ کہتے ہیں، جبکہ یہ روایت میں دیکھا جائے تو عبد السلام ابن حرب یہ ضعیف راوی نہیں، ثقہ راوی ہے۔ بدیل ابن میسرہ یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابی الجوزا یہ تو تابعی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ثقہ راوی ہیں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، لہٰذا روایت شاذ سے ہٹ گئی۔ بقیہ یہ جو شخص ہے ابی الجوزا کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھیجا، تو اب دیکھیے محدثین کی دو قسم کی شرائط ہوتی ہیں، ایک شرائط امام بخاری کی، اور ایک روایت جمہور محدثین کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ دونوں روات کا زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے، دونوں حضرات کا زمانہ ایک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا آپس میں تکلم بھی ثابت ہو، ان کا آپس میں کلام بھی ثابت ہو، یہ امام بخاری کی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط امام بخاری کی ہے، جمہور محدثین کی یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ میں زمانے کا ایک ہو جانا یہ کافی ہوتا ہے۔ اس بات کی علامت ہے کہ ضرور انہوں نے
کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی موقع پہ خود بات کو سنا ہوگا۔ تو ابی الجوزاء اور حضرت عائشہ کا زمانہ ایک ہے۔ جب ابی الجوزاء اور حضرت عائشہ کا زمانہ ایک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اس قاصد کے ذریعے سے ہی سنا ہو۔ ہو سکتا ہے قاصد نے سنایا ہو، پھر آ کے انہوں نے خود بھی حضرت عائشہ سے سنا ہو، جب ہی انہوں نے روایت کو نقل کیا۔ اگر روایت کو نقل نہ کیا ہو، ظاہر بات ہے اگر سنا نہ ہوتا تو روایت کو نقل نہ کرتے۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ چنانچہ جمہور حضرات کا یہی طریقہ اور یہی سنی ہے۔ صرف امام بخاری ایک ایسے ہیں جن کا سنی اس سے مختلف ہے، وہ بنا بر احتیاط ہے۔ تو بنا بر احتیاط ہونے کی وجہ سے ہم حدیث پر مرسل ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ورنہ جملہ احادیث اس کی وجہ سے رد کرنی پڑیں گی، بہت سی باتیں اس کی وجہ سے رد کرنی پڑیں گی۔ لہٰذا امام بخاری کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن ہم جمہور کے سنی سے چلیں گے۔ جمہور کے سنی سے چلیں گے تو دیکھا جائے گا کہ ابی الجوزاء ثقات میں سے ہیں۔ جب ابی الجوزاء ثقات میں سے ہیں تو بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ھذا الحدیث لیس بالمشہور عن عبد السلام ابن حرب لم یروی الا طلق بن غنام، کہ انہوں نے طلق بن غنام سے اس روایت کو جو لیا ہے، ان طلق بن غنام نے روایت کو اس طرح نقل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ طلق بن غنام، تھوڑا دیکھیں سمجھیں اس بات کو، ان عبد السلام ابن حرب لم یروی الا طلق بن غنام۔ کیسے کروں؟ دیکھیے یہ روایت ہے اس طریقے سے، حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابی الجوزاء، اس کے بعد بدیل بن میسرہ، اس کے بعد عبد السلام، ٹھیک ہے، اس کے بعد طلق بن غنام۔ اب یہ جو روایت نقل کرنے والے طلق بن غنام ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، واٹ ایور، وہ ہم دیکھتے ہیں بھی کون کون ہے۔ ہمارے طلق بن غنام نے جب عبد السلام سے روایت کو نقل کیا تو یہ والے کلمات کے، طلق بن غنام کے علاوہ دیگر جتنے حضرات نے اس روایت کو نقل کیا، یعنی عبد السلام سے، انہوں نے بھی اسی سند سے روایت کو لے کر آئے۔ طلق بن غنام سے بطور مثال محمد نے روایت کو نقل کیا تو انہوں نے یہ والے کلمات نہیں کیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ والے کلمات نہیں کیے۔ اور جو بدیل بن میسرہ نے روایت کو ایک جماعت سے نقل کیا اور جماعت کو بتایا تو ان میں یہ الفاظ نہیں تھے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے جو میں بھی آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ یہ جو دوسری روایت ہے، یہ دیکھیے، ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ الفاظ روایت میں نہیں ہے، عائشہ صدیقہ کے الفاظ نہیں، تو ایسی میری زبان سے نکل، ان ابی الجوزاء ان بدیل ابن میسرہ، ٹھیک ہے، تو ان حسین المعلم، ٹھیک ہے جی، ان حسین المعلم۔ اب یہ دیکھیے اس روایت میں کیا ہے، بدیل ابن میسرہ، پھر عبد السلام ابن حرب اور طلق ابن غنام۔ اب بدیل ابن میسرہ یہاں پر موجود ہیں، بدیل ابن میسرہ سے حسین المعلم جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ عن ابی الجوزاء عن عائشہ، وہ روایت کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتح الصلاۃ بالتکبیر والقراء، اب اپنی نماز کو تکبیر اور قرأت سے شروع کرتے، بالحمد للہ رب العالمین، کان اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ لیکن بین ذلک
کان اذا رفع دیکھیں یہاں پہ کہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک کا ذکر نہیں آ رہا۔ تو یہ امام ابو داؤد کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ وہ جو حدیث مشہور ہے اس روایت کے اندر یہ کلمات نہیں ہیں۔ یہ جو کلمات آتے ہیں یہ عبدالسلام ابن حرب اور طلق ابن غنام والی روایت میں آتے ہیں، قد روا قصۃ الصلاۃ عن بدیل جماعت لم یذکروا فیہ شیئا، کہ بدیل سے ایک جماعت نے اس قصے کو ذکر کیا ہے مگر صرف ان دو حضرات نے سبحانک اللہم و بحمدک، کہ یعنی ان حضرات نے یہ کلمات نقل کیے ہیں، اور لم یذکروا فیہ شیئا من ھذا، تو اس جماعت نے اس میں سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ مشہور ثقات کے خلاف ہے، لہٰذا یہ غریب ہوئی، متروک ہوئی۔ حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ دونوں حضرات اپنے مقام پہ ثقہ ہے، ثقہ ہونے کے ساتھ اگر متفرد ہوں تو متفرد ہونے سے ان کی ثقات پر کوئی حیثیت کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لہٰذا کیا ہو گیا۔ تو جب دونوں حضرات ثقہ ہیں اور دونوں حضرات اپنے مقام پر درست ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمارا سبق جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہوا، اور اس میں ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں روایت اپنی جگہ پر ہیں، مگر ظاہری بات ہے ان دونوں روایت میں کسی درجے میں کچھ نہ کچھ کلام ہے، اور یہ بات حضرت شیخ الاسلام صاحب نے لکھی ہے، چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت شیخ صاحب نے یہ لکھے کہ امام مالک کا مسلک یہ تکبیر اور سورہ فاتحہ کے درمیان کوئی ذکر مصنوع نہیں، بلکہ تکبیر کے بعد نماز کی ابتدا براہ راست فاتحہ سے ہوتی ہے۔ ان کا استدلال امام ترمذی کی حضرت انس کی روایت سے، اور جمہور کے نزدیک تکبیر اور فاتحہ کے درمیان کوئی نہ کوئی ذکر مصنون ہے۔ امام مالک کی دلیل کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی مستدل حدیث میں افتتاح سے مراد افتتاح قرات جہریہ ہے، لہذا قرات سریہ اس کے منافی نہیں، یعنی آہستہ پڑھنا اس کے منافی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ہم آہستہ پڑھتے ہیں۔ پھر اس میں اختلاف تکبیر اور فاتحہ کے درمیان کون سا ذکر افضل ہے۔ شافعیہ کے نزدیک توجیہ افضل ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھنا افضل ہے۔ حنفیہ کے نزدیک ثنا افضل ہے۔ امام ترمذی نے اس باب میں ثنا کے ثبوت کے لیے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عائشہ یہ دو حدیثیں تخریج کی ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ دونوں سندن متکلم فی۔ البتہ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث اس باب میں صحیح ثابت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے۔ آثار السنن میں حضرت نے اس کو لکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں امام شافعی نے اپنے مسلک پر قرآن کی اس آیت سے استناس کیا ہے، وہ تمام باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو بل ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس سے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔